4 کی 6 پڑھ دیں، 8 پڑھ دیں، 10 پڑھ دیں، عمل تو انجام دیا ہے لیکن کیفیت درست نہیں. توجہ فرمائیں گے. اللہ نے صرف عمل نہیں آپ سے چاہا، اللہ نے اس کیفیت میں چاہا ہے. فجر کے وقت 2 ہی رکعت ہیں چاہے آپ ابھی تر و تازہ ہیں، اور ظہر کے وقت 4 ہی فرض ہیں چاہے آپ فجر کی نسبت تھک گئے ہیں. مغرب کو 3 ہی فرض ہیں چاہے آپ اس سے زیادہ تھک گئے. اور سونے سے پہلے اگر آپ نے مغرب علیحدہ پڑھی، عشاء علیحدہ پڑھی، اور سونے سے پہلے وہ جو ٹائم شرعی ہے، وقت شرعی ہے، اس سے کچھ دیر پہلے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ آدھی رات کا وقت ہو رہا ہے، تھکا ہوا ہوں، 4 کی رکعت کی جگہ 2 پڑھ لوں. نہیں، جب آپ تر و تازہ تھے تو 2 تھی، جب زیادہ تھکے ہو تو 4 ہیں. دیکھیے کیوں. اب آپ عمل کی طرف صرف اگر نظر رکھیں تو عمل قبول نہیں ہے. اگر 4 کی جگہ 6، 2 کی جگہ 4 اور 4 کی جگہ 2 پڑھ دیں تو عمل تو ہے لیکن کیفیت وہ نہیں جو وہ چاہتا ہے. توجہ فرمائیے گا. بندگی صرف عمل کا نام نہیں، بندگی کیفیت عمل کا نام ہے. نہیں، عمل بھی انجام دینا ہے اور ویسے دینا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اگر یہ دونوں درست نہیں تو عبادت نہیں ہے. عمل تو ہے، کیفیت درست نہیں. اچھا دونوں درست ہیں، 4 رکعت پڑھی، ظہر کے وقت پڑھی، عمل بھی ہے کیفیت بھی ہے. اگر نیت یہ ہو جائے، لوگ دیکھیں، میرے طالب علم بھائی موجود ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، پوچھ لے توضیح المسائل میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ اعادہ کرے، نماز دوبارہ پڑھے. کیوں دوبارہ پڑھے؟ کہا یہ نماز نہیں بھائی، عمل تھا، کیفیت تھی لیکن نیت نہیں تھی. دیکھیے میں ہلکے پھلکے انداز میں بعض باتیں کہہ دیتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں. اللہ کہتا ہے نہ صرف عمل درست ہو، تیری کیفیت بھی درست ہو، تیری نیت بھی درست ہو. عبادت تب ہے جب عمل بھی ہو، کیفیت بھی ہو، نیت بھی ہو. تو جب نماز جیسی عبادت میں یہ شرطیں ہوں تو نماز ہے. تو اگر عزاداری بھی عبادت ہے تو عمل بھی ویسا ہونا چاہیے جیسا آل محمد چاہتے ہیں، کیفیت عزاداری بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے وہ چاہتے ہیں، اور نیت بھی ان کی خوشنودی ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہی درست نہیں، اگر نیت خود نمائی ہے تو معذرت کے ساتھ اگر نماز کا اعادہ ہے تو ایسی عزاداری بھی اگر کوئی کر رہا ہے جس میں خوشنودی آل محمد نہیں، اپنی خود نمائی بت رہا ہے، تو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ اس کی خوشنودی تو پوری ہو جائے گی لیکن آل محمد خوش نہیں ہوں گے. وہاں نیت بھی خالص چاہیے، وہاں نیت بھی خالص چاہیے. کیوں؟ چونکہ ہمارے اکثر علماء میں یہ اصطلاح بولی جاتی ہے اللہ کے ہاں کثرت عمل میں یار نہیں، نیت عمل میں یار ہے. آپ نے کون سا عمل کس نیت سے دیا یہ مہم ہے، کتنا دیا یہ نہیں. چونکہ میرا اپنا جملہ نہیں، پڑھے لکھے دوست ہوتے ہیں اور وہ چیزیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہہ دیتا ہوں. کہتے ہیں علامہ نکن کی موجودگی میں کسی نے کہا تھا کہ شیعہ سنی مشترکہ اجتماع تھا، کسی نے کہا جی آپ آج تک مولا کائنات کی وہ انگوٹھی انگشتر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ 6 روٹیاں گئیں ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جس نے پورا گھر دیا، جس نے آدھا گھر دیا اس کا تذکرہ ہی نہیں. تو کہتے ہیں علامہ نکن نے بڑا لطیف جملہ کہا، انہوں نے کہا اللہ کثرت عمل نہیں دیکھتا، نیت عمل دیکھتا ہے. اگر ان کا یہ کثرت عمل اس کو قبول ہوتا، اگر وہ 1 انگشتر پر آیت بھیج سکتا ہے، اگر وہ 6 روٹیوں پہ آیتیں بھیج سکتا ہے تو پورے گھر پہ آدھی آیت ہی بھیج دیتا. آدھی آیت ہی آ جاتی. یا تو آدھی آیت صلی علی محمد و آل محمد، تو آدھی آیت ہی آ جاتی. تو اللہ کا وہاں آیتیں نہ بھیج، ہمیں نہیں پتا دیے ہوں گے بھائی، لوگ بہت کچھ دکھانے کے لیے کر دیتے ہیں.
نہیں کر دیتے ہیں. میں نہیں کہتا دیا ہوگا پورا گھر دے کے رسول کی ساری وراثت لے لی, نہیں تو اسی لیے تو لے لی, تو دیا ہوگا, ہمیں کیا پتا, نہیں دیا ہوگا بھائی, آدھا دیا ہوگا کسی نے, لیکن اللہ نے اپنے ترازو عدل میں تولا, جس کی جو نیت تھی اسے وہی دیا, جس کی جو نیت تھی اسے وہی دیا. تو نیت عمل بڑی مہم ہے میرے نوجوان بھائیوں. اگر مجلس کرانے کے لیے یہ شرطیں ہیں نا کہ نیت ہو, عمل ہو, کیفیت درست ہو, عزاداری ویسی ہو جیسی وہ چاہتے ہیں, نیت صرف ان کو خوش کرنا ہو, نہیں وہ خوش ہو جائیں, یہاں والے ناراض بھی ہو جائیں کوئی نقصان نہیں, وہ ناراض ہو گئے یہ ساری دنیا خوش ہو جائے کوئی فائدہ نہیں. نہیں میں ایک جملہ کہہ دوں, ہر شب عاشور تک دنیا کو راضی کر رہا تھا تو قید میں تھا, جب اللہ کو راضی کیا یزید ناراض بھی ہو گیا تو کوئی فرق نہ پڑا. تو ان کو ناراض کرنے دو, ہونے دو, یہ کس پہ راضی ہوئے ہیں. نہیں میری آپ کی کیا حیثیت, میری آپ کی کیا حیثیت. نہیں آپ نے کبھی غور فرمایا دنیا میں سب سے عظیم ہستیاں کون ہیں؟ ائمہ ہے نا, ان کے بعد انبیاء ہیں نا. اچھا اب آپ سب بولیں گے, اگر میں صحیح کہوں سب سے زیادہ مخالفین ان کے تھے یا نہیں تھے نا, تو کیا ان کے پاس بولنے کا ہنر نہیں تھا؟ بولنے کا ہنر نہیں تھا, زبان میں تاثیر نہیں تھی, لہجے میں تلخی تھی, ترشی تھی, نہیں نا, پھر کیوں تھے؟ دیکھیں یہ ہے وہ مرحلہ جسے سمجھنا چاہیے. شہید مطہری بڑی پیاری بات کہتے ہیں انبیاء کے مخالفین اس لیے زیادہ نہیں تھے کہ ان کے اخلاق و کردار میں جاذبیت نہیں تھی, نہیں, وہ کہتے ہیں انبیاء اور ائمہ مزاج گو نہیں تھے, حقیقت گو تھے. دیکھیں مزاج گوئی اور ہے, حقیقت گوئی اور ہے. نہیں سب سے پہلے میں آپ کو تو یہ باتیں نہیں کہہ رہا, اپنے لیے کہہ رہا ہوں, یہ باتیں تو یہاں والوں کے لیے ہیں, یہاں والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. دیکھیے مزاج گوئی اور حق گوئی میں فرق ہے, اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں معذرت کے ساتھ, سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا ہوں. دیکھیں ایک ہوتا ہے مریض, ایک ہوتا ہے ڈاکٹر, ایسے ہی ہے نا. تو جسمانی مریض وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں مادی کے لیے, یہاں بھی جو ہم آتے ہیں نا اپنے مرضوں کو دور کرنے آتے ہیں, اور اس جسمانی مرض سے زیادہ مہلک مرض یہ روحانی ہے. یہ حسد, یہ بغض, یہ کینہ, یہ غیبت, یہ تہمت, یہ الزام تراشی, یہ مرض ہیں, یہ مرض ہیں, ہے نا. اور یہ درسگاہ حسینی, یہ شفا خانہ کربلا, یہ ہے ہی اس لیے, یہ ہے ہی اس لیے. لیکن ڈاکٹر اور مریض میں فرق ہوتا ہے. ہاں ڈاکٹر وہ نہیں جو مریض کی مرضی دیکھے, ڈاکٹر وہ ہے جو مرض دیکھے, جس کے خیال یہ رہے کہ مریض کی مرضی کیا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. مریض ڈاکٹر وہی ہے جو دیکھتا ہے یہ مرض ہے کیا اور اس کو کیسے دور کیا جائے. نہیں اس سے اگلی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے. جو خیر خواہ ہوتا ہے نا, جس میں درد ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کو پسند کیا ہے. اگر آپ کو درد ہو نا